نحمد ونصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم وفی عاد اذ ارسلنا علیہم ریح العقیم ما تذرو من شیء آتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فأتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقین۔ ابھی آپ نے سورہ زاریات کی آیت 38 سے 46 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، آیت 38۔ فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، آیت 39۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، آیت 40۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، آیت 41۔ ما تذرو من شیء آتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، آیت 42۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، آیت 43۔ فأتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، آیت 44۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، آیت 45۔ وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین، آیت 46۔ ترجمہ۔ اور موسیٰ کے قصے میں بھی عبرت ہے، جبکہ ہم نے انہیں فرعون کے پاس ایک کھلی دلیل دے کر بھیجا، پھر وہ میں اپنے سرداروں کے پھر گیا اور کہنے لگا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اور وہ تھا بھی قابل ملامت۔ اور عاد کے بارے میں بھی، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی۔ یہ آندھی جس چیز سے بھی گزرتی تھی اس کو چور چور کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ اور سمود کے بارے میں بھی، جبکہ ان سے کہا گیا کہ ایک مقررہ وقت تک اور فائدہ اٹھا لو، انہوں نے اپنے رب کے فرمان سے سرتابی کی، آخر انہیں ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک تیز کڑک نے ہلاک کر دیا۔ پھر وہ کھڑے بھی نہ ہو سکے اور نہ بدلہ لینے کے قابل بن سکے۔ اور قوم نوح کا بھی اس سے پہلے یہی انجام ہو چکا ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی نافرمان تھے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ زاریات کی آیت 38 سے 46 کا تفسیر۔ موسیٰ روشن دلیل لے کر آئے تھے، آیت 38۔ یعنی روشن دلیل اور پکی حجت کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، آیت 39-40۔ فرعون کی سرکشی اور اس پر عذاب۔ لیکن فرعون نے اپنے غرور و سرکشی سے صریح حق سے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، منہ موڑ لیا اور طاقت کے گھمنڈ میں ہمارا فرمان ٹھکرا دیا اور حق کی پرواہ نہیں کی۔ یہ اللہ کا دشمن اپنی قوم پر غالب آ گیا۔ پھر فرمایا، فرعون بولا، موسیٰ یا تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ ذاتیات پر اتر آیا اور حق ماننا تو کیا، اور جانی دشمن بن گیا۔ آخر کار ہم نے اسے میں اس کے لشکریوں کے دریا میں ڈبو دیا۔ تھا ہی کم وقت قابل لعنت و ملامت، کیونکہ کافر تھا، متکبر و مغرور تھا، اور حق کا مخالف و منکر تھا۔ ریح عقیم یعنی خیر و برکت سے خالی اور خطرناک اور تباہ کن ہوائیں، آندھیاں جو بطور عذاب بھیجی گئی تھیں، آیت 42۔ یعنی جس چیز سے بھی یہ ہوائیں گزر جاتی ہیں اسے چور
چورا کیے بغیر نہ چھوڑتیں، یعنی اس کو ایسا بنا کر چھوڑ جاتیں جیسے کوئی پرانی گلی سڑی ہڈی ہوتی ہے کہ ہاتھ میں ملو تو چورا چورا ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا دوسری زمین میں مسخر ہے۔ پھر جب اللہ نے عادیوں کو ہلاک کرنا چاہا تو داروغہ ہوا کو حکم فرمایا کہ ان پر اتنی ہوا چھوڑ دے جو انہیں ہلاک کر دے۔ پوچھا کیا بیل کے نتھنے کے برابر چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں، یہ تو تمام دنیا کو پٹخنیاں دے دے کر ہلاک کر دے گی، ہاں انگوٹھی کے حلقے کی برابر چھوڑ دے۔ پھر اس سوراخ سے اس قدر تند و تیز ہوائیں نکلیں کہ انہوں نے ہاتھی جیسے ڈیل ڈول والے عادیوں کو پٹخنیاں دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آیت 43 سے 45، حتیٰ ہین یعنی موت کے وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ سورہ سجدہ کی آیت، سورہ فصلت کی آیت ہے آیت 71، ہم نے سمودیوں کو ہدایت پر لانا چاہا مگر انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، آخر انہیں ذلت والے عذاب کی ہولناک چیخ نے پکڑ لیا۔ اس جگہ بھی یہی فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا اور تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لو، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، آخرکار انہیں ایک دلدوز چیخ نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ انہوں نے 3 دن تک عذاب کا انتظار کیا، چوتھے دن کی صبح کو دن چڑھے ایک ہولناک چیخ ان پر مسلط ہو گئی، ایسے بے بس ہو گئے کہ گرے تو اٹھ نہ سکے اور بھاگنا چاہا تو بھاگ نہ سکے۔ جو اس حواس باختہ ہو گئے، ہوش اڑے کے اڑے رہ گئے، کوئی تدبیر نہ بن سکی، اللہ کے عذاب نے مہلت نہ دی اور عذاب سے بچنے پر قادر ہی نہ ہو سکے۔ آیت 46، یعنی ہم ان سے پہلے قوم نوح کو فنا کے گھاٹ اتار چکے تھے کیونکہ وہ بھی سرکش و نافرمان تھے۔ یہ تمام واقعات بہت جگہ متعدد صورتوں میں اپنی اپنی جگہ پر تفصیل سے گزر چکے ہیں۔ یہ تھا سورہ زاریات کی آیت 38 سے 46 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔